اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا صدق الله العظيم. سورۃ معارج اس کا اختتام ہوا. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو سمجھا سمجھایا گیا پڑھا پڑھایا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ربط سمجھ لیں. میں نے سورۃ ملک کے شروع میں سمجھایا تھا کہ سورۃ ملک سے لے کر سورۃ الجن تک یہ ایک ہی عنوان ہے. اللہ پاک نے سورۃ ملک کے اندر دعویٰ کیا کہ برکت والی ذات صرف میری ہے اور کوئی نہیں. پھر اس کے بعد سورۃ ملک کے اندر اللہ پاک نے 11 عقلی دلائل بیان فرمائے تھے. اس دعوے پر 11 عقلی دلائل آئے تھے. اس کے بعد پھر سورۃ قلم، اس کا موضوع کہ میرے پیغمبر اس مسئلے کے اندر مشرکین چاہیں گے کہ آپ نرم ہوں، لیکن آپ نے نرم نہیں ہونا. مسئلہ توحید کے اندر کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر اس کے بعد سورۃ الحاقہ، اس کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو اس دعوے کو مانے گا تو اس کے لیے جنت ہے، جو اس دعوے کو نہیں تسلیم کرے گا اس کے لیے جہنم. اللہ نے تخویف دنیاوی تخویف اخروی بیان کی. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کے عذاب کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا اور پھر جنت کی بشارت اللہ پاک نے سنائی. پھر اس کے بعد سورۃ معارج جس کا کل اختتام ہوا، اس میں پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ان کو عذاب سے ڈرایا ہے، لیکن بجائے یہ مسئلہ ماننے کے الٹا سأل سائل بعذاب واقع، کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں. کہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو جو گزشتہ اقوام کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے تو چاہیے یہ تھا مسئلہ توحید مان لیتے، اس پر ایمان لے آتے. لیکن ظالم کیا ہو گئے؟ اکڑ گئے. بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے الٹا ہی اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج سورۃ نوح کا افتتاح. تو سورۃ نوح کے اندر اللہ اس مسئلہ توحید پر دلیل نقلی بیان فرمائیں گے. ایک دلیل نقلی ہے، پوری سورت ہے جی. یعنی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ شروع سورت سے لے کر آخر تک، آخر آیت تک، یہ سارا اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے؟ دلیل نقلی. پتہ ہے دلیل نقلی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جو گزشتہ اللہ پاک کوئی واقعہ نقل کرتے ہیں اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ کیا کریں گے؟ نقل کریں گے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ شروع سورت سے لے کر آخر آیت تک اس کے اندر ہے ہی صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے یہ واقعہ. ٹھیک ہے. اچھا، خلاصہ اس کا یہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوگا، پھر آگے سے قوم کا انکار. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت نوح کی تبلیغ کے ضمن میں دلائل عقلیہ کہ حضرت جب تبلیغ بیان کرتے تھے ان کو سمجھاتے تھے، دلائل عقلیہ دیا کرتے تھے ان کو، عقلی دلائل کے ذریعے ان کو سمجھاتے تھے. ٹھیک ہے. حاصل یہ ہوگا کہ مسئلہ توحید کے اندر کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑنی.
اس کی تبلیغ میں، اس کی دعوت میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑنی ہے۔ دیکھیں جی سورت کے اندر آ جائیں۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ اچھا، سورت کو اللہ پاک نے شروع ہی بغیر تمہید کے اللہ پاک نے شروع کیا ہے۔ تو بغیر تمہید کے جو سورت شروع کی جاتی ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو بغیر تمہید کے اللہ پاک سورت شروع کریں تو وہاں اللہ پاک کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، اللہ پاک نے بغیر تمہید کے شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، نوحن، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، طرف ان کی قوم کے، طرف ان کی قوم کے۔ کیوں بھیجا؟ ان انذر قومک، یہ کہ ڈرا تو قومک، اپنی قوم کو، یہ کہ ڈرا تو اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، ہاں پہلے اس کے کہ آئے ان کے پاس، پہلے اس کے یہ کہ آئے ان کے پاس عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی دردناک عذاب سے پہلے پہلے ان کو کیا کر دے؟ ڈرا دے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق پہلے بھی آپ میں سے جو شروع میں ساتھی پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کہ یہ جو زمانہ ہے، تو یہ زمانہ جو تھا یہ موحدین کا زمانہ تھا، شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، سب موحد تھے، توحید پرست تھے۔ جو شرک شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ کس قوم سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے کیا آغاز ہوا؟ شرک کا آغاز ہوا۔ تو اللہ پاک نے شرک کی تردید کے لیے جو سب سے پہلا اپنا پیغمبر بھیجا وہ نوح علیہ السلام، یعنی اول الرسول، جنہوں نے شرک کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نوح علیہ السلام ان کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی، یہ بات یاد رہے گی۔ ہاں، شرک کے خلاف جس نے سب سے پہلے تردید کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، اور شرک کے خلاف جس نے سب سے آخر میں تردید کیا اس پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا طرف ان کی قوم کے۔ اللہ پاک کی شروع سے عادت ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا ہے کسی قوم میں، وہ باہر کی قوم کا نہیں بلکہ انہی کی قوم کا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان تھا، قبیلہ تھا، عرب والے تھے، تو عرب والوں کو جو نبی آیا ہے وہ باہر کے علاقوں سے نہیں آیا، ملک شام سے نہیں آیا، فارس سے نہیں آیا، مصر سے نہیں آیا، بلکہ عرب کے اندر ہی اللہ پاک نے ایک شخص کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ کے اللہ نے مکہ مکرمہ کی دھرتی پر مبعوث فرمایا ہر پیغمبر۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں آپ بار بار پڑھتے ہیں وَلَقَدْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی انہی کے قوم۔ اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف صالح کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی انہی کی قوم کا، انہی کے قبیلے کا فرد۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب کو نبی بنا کر، یعنی انہی کے قبیلے، انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا، اللہ اس کو نبی بناتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اللہ پاک محتاج نہیں ہے دیکھو کسی۔ جب اللہ پاک نے حق کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اندر سے اللہ پاک اپنا مجاہد پیدا کرتے ہیں، اندر سے اللہ پاک اپنا مبلغ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے انہی کی قوم کی طرف، انہی کی قوم میں سے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن بالآخر فتح کس کو ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، اور قوم کیا ہوئی ہے؟ مغلوب ہوئی ہے، غرق ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا غرض کیا ہے پیغمبر کو بھیجنے کی؟ غرض دنیاوی نہیں ہے کہ ان کو تو دنیا کمانا سکھا، ان کو تو پیسہ کمانا سکھا، نہ، ان کو سکھانا ہے، ان کی روح کی تربیت کرنی ہے۔ انذر قومک، ان کی کیا کرنی ہے؟ روح کی تربیت کرنی ہے۔ یاد رکھو پیغمبر جو ہے جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ کس تربیت کے لیے آتا ہے؟ روح کی تربیت کے لیے، ابھی آگے آئے گا۔ یہ کہ تو ڈرا اپنی قوم کو، یہ کہ تو ڈرا اپنی قوم کو۔ دیکھو
ایک مسئلہ سمجھو، یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بات بتائی ہو، یہ دنیا کمانا، پیسہ کمانا، یہ انسان کی ترقی نہیں ہے اس میں۔ اگر دنیا کمانے سے، پیسہ کمانے سے انسان کی ترقی ہوتی تو پھر آج سکھ بھی کما رہے ہیں، عیسائی ہیں، مسلمانوں سے بھی بڑے بڑے امیر ہیں ان کے اندر، یورپ کنٹری کے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے کروڑ پتی مل جائیں گے آپ کو، لیکن کیا وہ اللہ پاک کے نزدیک قابل قبول ہیں؟ کیوں نہیں ہے قابل قبول؟ کیونکہ ان کی روح پاکیزہ نہیں ہے۔ کل سبق کے اندر کیا آیا ہے؟ انا خلقناہم مما یعلمون، کہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس سے پیدا کیا، کس سے، یعنی گندے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اب اس گندے نطفے سے پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، ان کو نیک بننا ہوگا، ان کو توحید پرست بننا ہوگا، تب ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اگر ایمان قبول نہیں کریں گے، نیک عمل نہیں کریں گے، تب ہم ان کو کہاں داخل کریں گے؟ جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پیغمبر کس تربیت کے لیے آتا ہے؟ ہاں، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر لے لو، ڈاکٹر اگر ہمارے اندر ہیں تو کافروں کے اندر نہیں، بلکہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے اندر سائنسدان ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کب قابل قبول ہوں گے وہ؟ جب وہ پیغمبروں کی لائن کے اوپر، پیغمبروں کی پیروی کے اوپر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ پیغمبر کس لیے آتا ہے؟ روح کی ترقی کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انذر قومک، یہ کہ تو ڈرا اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، پہلے اس کے یہ کہ آ جائے ان کے پاس عذاب دردناک۔ ٹھیک ہے، آگے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، یہ دعوت نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اب دعوت کا ذکر، کہ دعوت کیا تھی ان کی؟ قال یا قوم، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، انی لکم، بے شک میں واسطے تمہارے نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں واضح۔ میں کیا ہوں؟ ڈرانے والا ہوں واضح۔ کیا ڈرانے والا ہوں؟ کیا دعوت لے کر آیا ہوں؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادتیں کرو ساری کی ساری صرف کس کے لیے؟ ہاں، مالی بدنی لسانی عبادتیں صرف کس کے لیے کرو؟ سجدہ، منت منوتی، پھیرے نظر نیاز صرف اور صرف کس کے لیے؟ ہاں، سجدہ تعظیمی ہو، سجدہ عبادت ہو، سارے سجدے کس کے لیے؟ ہاں، یہ ماتھا کس کی دہلیز کے اوپر ٹکانا ہے؟ اللہ کی دہلیز کے اوپر ٹکانا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس وجہ سے میں آیا ہوں تمہارے پاس۔ واتقوہ، اور ڈرو تم اس سے، واطیعون، اور میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ہاں، عبادت صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک کے خلاف آواز اٹھائی، تو حضرت آ کے ان کو پہلے یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو، حضرت ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ روزہ رکھو، حضرت ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بیت اللہ کے طواف کرو، حضرت سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ عبادت کس کی کرو؟ اللہ ہی کی کرو۔ سمجھ آ گئی؟ کتنے سال تبلیغ کی تھی حضرت نے؟ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ قرآن الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ 28 سپارے آپ نے پڑھ لیے، جو شروع سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی یادداشت تیز ہے تو آپ فیصلہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام کی کسی نماز کا اللہ نے پورے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے، اللہ نے کہیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے روزے کا ذکر نہیں کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، صدقہ و خیرات کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کو جہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملے گا، آپ کو یہی ملے گا، انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اور صرف کس کی کرو؟ حکم صرف اور صرف کس کا مانو؟ ہاں، آپ کو یہی ملے گا۔ گویا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، قربانی، باقی سارے نیک عمل بعد میں، سب سے پہلے اپنا عقیدہ اچھا کرو، سب سے پہلے اپنا جو بنیاد ہے، درخت کی جڑ اگر مضبوط ہوگی تو اوپر پتے، ٹہنیاں وہ کیا ہوں گے؟ سرسبز ہوں گے، وہ طاقت پکڑیں گے۔ اگر درخت کی بنیاد جو ہے، وہ جڑ جو ہے، اگر وہی کمزور پڑ گئی تو اوپر درخت کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس طرح عقیدہ توحید جو ہے، اس کو وہی نسبت حاصل ہے جو جڑ کو درخت کے ساتھ نسبت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا، انسان جتنے مرضی نیک عمل کرتا رہے، وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ سمجھ آ گئی؟
جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا انسان کا اللہ کی توحید کے اوپر، اتنا ہی اس کا عمل جو ہے اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ اگر اس کا عقیدہ کمزور ہے تو یاد رکھنا اس کا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا، اگر اس کا عقیدہ کمزور۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو توحید کے لیے اللہ پاک قرآن پاک میں سب سے زیادہ کن دو صفتوں کو ذکر کرتے ہیں جی؟ مختار کل اور دوسری عالم الغیب۔ مجھے صرف یہ تین بندوں کی آواز آئی ہے، یہ میں نے باتیں پڑھائی ہوئی ہیں، یہ بولنے والی باتیں نہیں ہیں خدا را۔ اللہ اپنے قرآن پاک میں اپنی الوہیت کی دلیل، اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ دو دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں دوسری صفت کہ مختار کل صرف میں ہوں۔ یہ دو صفتیں اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کلی علم صرف اور صرف میرے پاس ہے، اور ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اللہ پاک یہ دو صفتیں بیان کر کے آخر میں نچوڑ نکالتے ہیں کہ جب دو صفتیں میری ہیں تو اس کائنات کا الہ بھی صرف کون ہے؟ اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق بھی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سمجھے؟ اللہ نے سب سے زیادہ انہی دو صفتوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ غور کریں گے، آج جتنے بھی قبر پرست ہیں جو قبروں کو پوجا پاٹ کرنے والے ہیں، جب وہ قبر کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبر کے جا کے طواف کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ دو عقیدے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر یہ دو عقیدے کہ جس شخصیت کی میں پوجا پاٹ کر رہا ہوں، یہ شخصیت مجھے دیکھ رہی ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ عالم الغیب کا عقیدہ۔ پھر دوسرا نظریہ اس کا قبر والے کے متعلق یہ ہوتا ہے، اگر اس کے نام کی نظر نیاز دوں گا تو یہ پیر مجھے کیا پہنچائے گا؟ نفع پہنچائے گا، میرے کاروبار میں برکت دے گا، میری کھوٹی قسمت کو کھڑا کرے گا۔ اس کے یہ دو نظریے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اسی وجہ سے وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے۔ اگر یہ دو نظریے اس کے ذہن میں نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی قبر پہ جا کے سجدہ نہ کرتا، کبھی بھی قبر والے کے نام کی نظر نیاز نہ دیتا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ دو نظریے ہیں، اسی وجہ سے وہ پیر کے نام کی نظر نیاز، پیر کے نام کی عبادت کر رہا ہے۔ کلمے میں کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ بولو سارے، لا الہ الا اللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ دو عقیدے ذہن میں رکھ کے کسی ہستی کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا، وہ اس ہستی کی عبادت بنا دے گا۔ کوئی عمل انسان یہی دو عقیدے علم غیب اور مختار کل ذہن میں رکھ کے کسی ہستی کے لیے کوئی عمل کرے گا، وہ اس ہستی کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ سمجھ آئی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ، صفا مروہ کی سعی، حج کرتے ہیں، مینا کے اندر جاتے ہیں، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر۔ تو جتنے بھی عمل ہوتے ہیں یہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ہمارے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے عمل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی دو عقیدے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ کیا ہے؟ واقف ہے، اور ہمیں اس عمل کے اوپر اللہ کیا دے گا؟ ثواب دے گا۔ اگر یہ ہمارا اللہ کے نزدیک عمل قابل قبول نہ ہوا تو ہمیں کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ یہ دو عقیدے ہر کسی کے ذہن کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اگر یہی دو عقیدے رکھ کے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے کوئی عمل کرو گے، وہ اس ہستی کی کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ اور کلمے میں کیا اقرار کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ تو بتاؤ، اگر یہ دو عقیدے رکھ کے کسی اور ہستی کے لیے عمل کیا جائے گا، چاہے نبی کے لیے، چاہے ولی کے لیے، چاہے کسی مفسر کے لیے، محدث کے لیے، یہی دو نظریہ رکھ کے اگر غیر اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا تو بتاؤ کلمے کا وہ عہد ٹوٹے گا یا برقرار رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بتایا کرو لوگوں کو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ 11ویں کا دودھ نکالتے ہیں لوگ،
حالانکہ جو روزانہ گاہک لگے ہوتے ہیں 11ویں والے دن ان کی بھی چھٹی کروا دیتے ہیں کہ بابا آج صرف پیر صاحب کے نام کی چلے گی. اور پھر کیا کہتے ہیں, اگر نہ نظر نیاز دی تو کیا ہو جائے گا, بھینسیں مر جائیں گی, نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ ہے کہ نہیں لوگوں کا کہ 11ویں کا دودھ جو دینا ہے صرف پیر کے نام کا, دیں گے تو پیر بھینسوں میں برکت دے گا, نہیں دیں گے تو مر جائیں گی. سمجھ آ گئی؟ پیر صاحب کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ دیں گے تو خوش ہوں گے اور نہیں دیں گے تو ناراض ہوں گے. اچھا نقشہ پیش کیا ہے اللہ کے ولیوں کا کہ یہ بیڑا غرق بھی کر دیتے ہیں. اللہ پاک دیکھو, عظیم ہستی کائنات کی, پوری کائنات کو چلانے والا, پوری زندگی انسان گناہ کرتا ہے, پوری زندگی اس کی نافرمانی کرتا ہے, لیکن اللہ اپنے بندے کے اوپر پھر بھی مہلت اور ڈھیل دیتا رہتا ہے. اور ان کا نظریہ اتنا خطرناک پیر کے متعلق کہ ایک دن اگر 11ویں نہ دی ایک مہینے میں تو پھر کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. پاکستانیوں کی جو بھینسیں ہیں نا یہ پھر بھی کمزور ہیں. یورپ کنٹری کے اندر جائیں, ان کی بھینسیں دیکھو, ان کی بھینسوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. وہ تو کسی پیر نذرانے کسی طواف نہیں کرواتے, وہ تو کسی کے نام کی 11ویں نہیں دیتے, بلکہ وہ ڈبوں کے اندر پیک کر کے ادھر ہی آتی ہیں ساری, اور بڑے شوق سے لوگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جی برانڈ کی چیز ہے, باہر سے آئی ہے, پیکنگ کے اندر آئی. اتنا ان کو اپنی چیز کے اوپر ایمان اور اعتقاد نہیں ہے جتنا انگریز کی بنی ہوئی چیز کے اوپر اعتقاد ہے. تو وہ تو کسی پیر گیا پیرانے پیر کی 11ویں نہیں نکالتے. ان کی بھینسیں کہاں سے دودھ دے رہی ہیں, کہاں سے دے رہی ہیں ان کی بھینس؟ یہ جو مرغی جو ہے, مرغی اپنے پیچھے 12 15 بچے نکال کے یہ پھر رہی ہوتی ہے, لے کے پھر رہی ہوتی ہے. یہ کس آستانے کا جا کے طواف کرتی ہے؟ کسی قبر والے کا طواف کرتی ہے جا کے؟ بولو, کسی قبر والے کے سامنے سجدہ کرتی ہے کہ مجھے اولاد دے؟ ایک دفعہ کے اندر 20 بچے نکال دیتی ہے. لیکن یہ انسان ایک بچہ لینے کے لیے اپنے آپ کو در در ذلیل کر لیتا ہے. ایک جانور سے سبق نہیں حاصل کر سکتا کہ یہ مرغی کو اولاد دینے والا جب اللہ ہے تو میں انسان اشرف المخلوقات, مجھے اولاد دینے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. سمجھ آئیے؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹے دے دیتا ہوں. یعنی اولاد کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا سورت مریم کے اندر اللہ ذکر بیان فرماتے ہیں, پورا واقعہ اللہ نے نقل کر دیا. 120 سال کی عمر اور بیوی کی عمر 99 سال, لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اولاد لینے کے لیے صرف کس کے در کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اللہ مجھے اولاد دے دے, اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ واقعات لوگوں کو کیوں نہیں سنائے جاتے جو قرآن پاک کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے؟ اگر یہ واقعات, یہ قرآن پاک کے یہ سچے واقعات یہ لوگوں کو سنائے, لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں. لیکن مولوی صاحب نہیں سناتے, اس کو پتہ ہے کھانا پینا بند ہو جائے گا, روٹی بند ہو جائے گی, لوگ مسجد سے نکال دیں گے. سمجھا گی؟ غلط طرح سے لگا, کس سے کہانیاں دوڑے ٹپے سنا کے عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو دو عقیدے ذہن میں رکھ لی بات. یہ کون سے عقیدے؟ عالم الغیب اور مختار کل. سمجھ آ گئی ہے جی؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, ہے بھی بڑا عجیب و غریب. سورۃ النمل 20ویں پارے کے اندر ہے غالباً. نمل کا مطلب کیا ہے؟ چیونٹی. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سورت کا نام چیونٹی رکھا. کیوں رکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک چیونٹی نے اللہ کی توحید بیان کی, اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے پوری سورت چیونٹی کے نام پہ رکھ کے چیونٹی کا تذکرہ کر کے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے. یعنی اللہ کو اپنا توحید جو بیان کرتا ہے اتنا پسند ہے وہ بندہ, اتنا پسند ہے. تو انسان تو ایک طرف رہ گیا, اگر ایک حقیر سی چیونٹی بھی اللہ کی توحید بیان کرتی ہے, اللہ اس کا تذکرہ بھی اپنا اعلیٰ سچی سچی کتاب کے اندر کر دیتا ہے. نہیں شرماتا اللہ پاک. اللہ نے فرمایا قرآن میں سورۃ نمل ہے, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. کہ حضرت سلیمان ایک بار سفر کا ارادہ کیا, اللہ نے فرمایا سلیمان کے لیے اس کا لشکر تیار کیا گیا,
اور لشکر کون سا تھا؟ من الجنی، کرو ترجمہ، جنات، والانسی والطیری، پرندے. یہ حضرت سلیمان اپنا لشکر تیار کر کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. جنات کے اوپر حضرت کی بادشاہت تھی، پرندوں کی بولیاں اللہ پاک نے سکھائی تھی، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے. جنات کے اوپر حضرت کی حکومت چلتی ہے، انسانوں کے اوپر، حتیٰ کہ پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. فہم یوزعون، کتار در کتار یہ صفیں بنا کر حضرت سلیمان کے پیچھے چل پڑے. اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، حتیٰ کہ جب سلیمان اور اس کا لشکر چونٹیوں والی وادی میں پہنچا، یعنی جہاں چونٹیوں کا بسیرا تھا، تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیوں کی ملکہ بولی یا ایھا النمل، اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ بولو سارے، بولو پھر. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. اللہ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں نیچے نہ روند ڈالے. یہ کس نے کہا ہے اور کس طرح روندے گا؟ ہاں اے چونٹیوں، جب تم سلیمان اور اس کے لشکر کے پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہوگی نا، تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سلیمان اور اس کے لشکر کو، ہاں بولو سارے، کرو ترجمہ، علم نہیں ہوگا. سلیمان اور اس کے لشکر کو کوئی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کون مر رہی ہیں. اللہ کو یہ چونٹی کی ادا، یہ چونٹی کا جملہ، توحید بڑا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر اپنے پیغمبر پر نازل کر دیا کہ چونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، پیغمبر کو آنے والے حالات کا علم نہیں ہوتا. عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ بولو سارے، کس کی ذات ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو، کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. چونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے. شکر کرو اللہ نے قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کیا. اگر یہ ہوتا نا کسی دوسرے بندے کا لکھا ہوا، لوگ کہتے یہ چونٹی جڑی سی بھابیاں سی ہے، یہ بھابیاں دے گھر جمی سی ہے، بھابیاں دے گھر دی کھڈ بنی سی. سمجھ آئیے؟ جب حضرت سلیمان نے چونٹی کا یہ جملہ جو تھا نا، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہاں اللہ نے یہ چونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ جب حضرت سلیمان کو چونٹی کی آواز اللہ نے سنائی تو سلیمان پیغمبر ہنس پڑے، تبسم اختیار کیا چونٹی کی بات سے. فوراً اللہ کے آگے دستے سوال دراز کر دیا حضرت سلیمان نے. اور دعا دیکھو، قرآن ان کی دعا ذکر کرتا ہے. میں نے کہا پوری روئے زمین کی بادشاہت حضرت سلیمان کو اللہ نے دی تھی. آج یہ دیکھو اب سلیمان علیہ السلام، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. حضرت سلیمان نے فرمایا اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر گزاری کروں جو تو نے میرے اوپر انعام کیا. لاؤ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آج بھی بادشاہ لے آؤ اور اس کو اس طرح کی اللہ کی تعریف اور شکر گزاری اللہ کے سامنے کر کے دکھا. یہ تو ایک چند چپا زمین ان کو مل جائے یہ خدا بن جاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں لوگ آ کے ہمارے آگے سجدے کریں، عبادتیں کریں، ہمارے سامنے آ کے جھکیں، ہمارے گیٹ کے سامنے لمبی لمبی کتاریں لگا کے. لیکن سلیمان کو پوری روئے زمین کی بادشاہت، اور صرف انسانوں کے اوپر نہیں، جنات کے اوپر، پرندوں کی بولیاں اللہ پاک نے سکھائی تھی، پرندوں کے اوپر بھی. فرمایا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو نے جو میرے اوپر انعام کیے میں اس کا شکر کرنے والا بن جاؤں. والا والدیہ، میرے والدین کے اوپر. اور یا اللہ پاک وان اعمل صالحا ترضاه، اللہ مجھے ایسی توفیق دے میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آئے. اے میرے رب، ربی ادخلنی برحمتک وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کی صفوں میں شمار رکھنا. سبحان اللہ. کس کی دعا ہے یہ؟ نبی اور اوپر سے بادشاہ بھی ہے.
اور بادشاہ کسی ایک شہر کا، بستی کا، ملک کا نہیں، بلکہ پوری روئے زمین کی بادشاہت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ اور ڈر خوف اللہ کا دیکھو اپنے دل کے اندر کتنا لیے۔ چونٹی کی ادا اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا۔ اسی طرح کا واقعہ اللہ نے سورۃ نمل کے اندر ہدہد کا بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی حاضری لگتی تھی، اتنا سخت نظام تھا کہ حضرت انسان تو دور کی بات، جنات دور کی بات، پرندوں کی حاضری لگاتے تھے، کون کون حاضر ہے، کون کون نہیں حاضر۔ اللہ نے فرمایا ایک بار سلیمان پیغمبر ہمارا پرندوں کی حاضری لگا رہا تھا تو ہدہد پرندہ کیا ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پرندوں کی حاضری لے رہے تھے، حضرت نے ہدہد کو غائب پایا، فَقَالَ مَا لِيَ، فرمایا کیا ہوا مجھے کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ آگے حضرت کا سخت نظام دیکھو، غیر حاضری کی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر ہدہد آ گیا تو سخت سزا دوں گا، عذابًا شدیدًا، عذاب بھی اور شدید بھی دونوں لفظ بولے، سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، نہیں تو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہاں میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے، غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ لے آئے تو تب اس کو چھوڑ دوں گا، وگرنہ یا سخت سزا ہے یا ذبح کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، تو آ کے ہدہد نے کہا قَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، حضرت صاحب ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ بولو کس نے کہا یہ؟ قرآن میں اللہ نے جملہ بنا کے اتارا ہے ہدہد کا، اتنا خوبصورت جملہ، اور اس ہدہد کے ایک لفظ کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں رکھ دی اللہ نے؟ 10 نیکیاں رکھ دی، 10 ایک حرف پڑھتے جاؤ گے ہدہد کی اس بیان پہ 10 نیکیاں۔ ہدہد کہتا ہے احطت بما لم تحط به، اے وقت کے پیغمبر، اے روئے زمین کے بادشاہ، ایسی خبر لے کے آیا ہوں آپ کو بھی نہیں پتا۔ کوئی کہے ہدہد کو بھی ایوی بات بیزی، پیغمبر کے سامنے ہدہد کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، پیغمبر کے سامنے کہہ رہے کہ آپ کو بھی علم نہیں۔ پرندوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں ہوتا، آنے والے حالات کا علم صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ پاک۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون سی خبر لے کے آیا؟ اس نے کہا کہ حضرت صاحب ملکہ سبا کی خبر لے کے آیا ہوں، وہاں ایک ملکہ رہتی ہے اور اس کو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، جو بھی سلطنت کے متعلق ضروری اشیاء ہوتی ہیں ہر چیز دے دی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ ہدہد نے کہا وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، اب سنے کرتے کیا ہیں وہ؟ میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سورج کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے سوا وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ اور اے سلیمان پیغمبر، آپ کو اللہ نے بادشاہت دی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم جو شرک کے اندر مبتلا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہدہد شکوہ بیان کر رہا ہے اس قوم کا، یسجدون للشمس، صرف یہ نہیں کہا اس نے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، آگے دیکھو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی سجدہ صرف کس کو کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک پرندے کو بھی گویا اتنی عقل تو دی ہے نا کہ اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ رزق مت مانگو، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ اپنا ماتھا نہ ٹیکو۔ آج بھی پرندے گویا وہ آج کہہ رہے ہیں، تلاش کرنے ہیں ایسے بندے کو، ایسے عادل، ایسے حکمران کو جو موحد ہو،
جو عدل و انصاف والا ہو، جو اپنی زمین کے اوپر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والا ہو، آج بھی یہ پرندے تلاش کر رہے ہیں، کسی کے پاس تو یہ شکوہ لے کے جائیں ہم اور اس کو درد دل سنائیں۔ بھر دیا اللہ کی زمین کو شرک و کفر سے، لیکن کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں۔ کیا کہا ہدہد نے؟ یسجدون للشمس من دون اللہ۔ اور آگے دیکھو ہدہد کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے شرکیہ کفریہ عملوں کو ان کی نظروں کے سامنے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ یعنی وہ شرک کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ خوبصورت سمجھتے ہیں، اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، نیک رستے سے روک دیا شیطان نے ان کو، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، سیدھے رستے پر نہیں چل رہے۔ آگے ہدہد کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، وہ اللہ کا صرف سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ بولو سارے۔ آج بھی اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نام کا تم صرف سجدہ کرو تو ہمیں کہہ دیتے ہیں بزرگوں کی گستاخی کی ہے، اولیاء اللہ کی گستاخی کی تم نے، تم سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ تم پر بابا جی کی پھٹکار پڑے گی۔ بھئی تم سے تو ایک ہدہد ہی اچھا ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، اعلیٰ انسان بنایا تھا، اعلیٰ مخلوق بنایا تھا، لیکن تم شرک کر کے کفر کر کے جنگل کے خنزیروں سے بھی بدتر بن گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ جا کے مانگے گا، اولئک کالانعام، کن کی طرح ہے وہ؟ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا گمراہ ہے وہ جانوروں سے۔ تو ان سے تو اچھا پھر ہدہد ہی ہوا کہ جو احکامات کا مکلف نہیں ہے لیکن اتنی غیرت دل کے اندر رکھتا ہے کہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اللہ یسجدوا للہ، سجدہ صرف کس کو کرنا چاہیے تھا ان کو؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض۔ اللہ سنو، ہدہد نے دعویٰ کیا کہ سجدہ ان کو صرف کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ آگے ہدہد اپنے دعوے پر دو دلیلیں دے رہا ہے۔ اب یہ دو دلیلیں آپ نے ذہن میں رکھنی اور بتانا ہے کون کون سی دلیل ہے۔ ہدہد نے کہا پہلی دلیل میری یہ ہے، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں صرف اور صرف اللہ نکال رہا ہے۔ کون سی صفت ہے جی؟ یہ کون دلیل دے رہا ہے؟ بولو سارے، کون دلیل دے رہا ہے؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہدہد نے پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، اس کا جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہ دوسری دلیل کون سی دی ہے؟ عالم الغیب۔ ہدہد نے دعویٰ کیا کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے، دو دلیلیں دیتا ہے، عالم الغیب صرف اللہ، مختار کل صرف اللہ۔ آگے ہدہد نچوڑ بھی خود نکال رہا ہے۔ ہدہد نے کہا کہ جب عالم الغیب بھی اللہ، مختار کل بھی اللہ، تو ہدہد آگے سے خلاصہ نکالتا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، کہ اس کائنات کے اندر معبود اور عبادتیں صرف اور صرف کس کی جائیں گی؟ بولو سارے، کس کی جائیں گی؟ سجدے کس کے کیے جائیں گے؟ مالی عبادت صرف کس کے لیے کی جائے گی؟ ہاں، کوئی ہدہد سے سیکھ لے اللہ کی توحید کس طرح بیان کی جاتی ہے، ہدہد سے سیکھ لے کہ توحید کا فن ہوتا کیا ہے۔ اور اللہ کو یہ جملے اتنے پسند ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ تو ہر پیغمبر وہ دنیا کے اندر آیا ہے صرف کس کی ترقی کے لیے؟ روح کی ترقی کے لیے آیا۔ انعبد اللہ، کس کی ترقی ہے یہ؟ روح کی ترقی۔ عبادتیں صرف کس کی کرو؟ اللہ کی۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، اور صرف میری فرما برداری کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ بخش دے گا واسطے تمہارے کچھ تمہارے گناہ، لکھا ہوا ہے کچھ کا لفظ، بعض یا کچھ، ہاں بعض تمہارے گناہ بخش دے، ویؤخرکم، اور ڈھیل دے گا تمہیں، الی اجل مسمی، طرف ایک مقررہ مدت تک، طرف ایک مقررہ مدت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کی مدت، ہاں بے شک
مقررہ وقت اللہ کا اذا جاء جب آئے گا لا یؤخر نہیں پیچھے کیا جائے گا. جب اللہ کا مقررہ وقت آ گیا نا تو پھر وہ عذاب ٹال نہیں سکے گا. لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جانتے. سمجھ آئی؟ کاش کہ تم جانتے. اچھا اس آیت میں غور کرنا ہے جی آپ نے، یہ بڑی پیچیدہ سی آیت ہے. پہلی بات یہ سمجھنی ہے یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا واسطے تمہارے، من ذنوبکم، من کا لفظی ترجمہ نیچے لکھا ہے کچھ سے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ نیچے مرادی جو معنی ہے اس میں سے نہیں ہوگا، تمہارے گناہوں سے، صرف سرسری لکھا ہوگا تمہارے گناہ بخش دے گا. ٹھیک ہے، اگر لفظی معنی کیا جائے تو مطلب ہے تمہارے گناہوں سے بخش دے گا، مطلب کچھ گناہ تمہارے بخشے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب دو قول ہیں. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی جب تم ایمان قبول کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا یا تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، دونوں میں مطلب سمجھ. یہ من جو کھڑا ہے نا درمیان میں، اچھا سب سے پہلی بات مفسرین فرماتے ہیں یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے. تبعیضیہ کا مطلب یہ معنی دیتا ہے بعض گناہوں کو بخشے گا بعض کو نہیں بخشے گا. اب بعض گناہوں کو بخشے گا وہ کون سے ہیں، جن کو نہیں بخشے گا وہ کون سے ہیں. اب اس کے اندر تفصیل یہ ہے، جو بندہ کافر ہے، مشرک ہے، جب اس نے ایمان قبول کر لیا، اب جو گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا، اور جو گناہ حقوق العباد کے متعلق ہوں گے وہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس وجہ سے یہ جو فرمایا کچھ گناہ اللہ تمہارے ایمان کی وجہ سے بخش دے گا، حقوق اللہ والے گناہ جو انہوں نے سابقہ زندگی میں کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کی، اللہ ان کو کیا کر دے گا، بخش دے گا. سمجھ آئی؟ لیکن جو بندوں کے حقوق مارے ہیں اللہ ان کو نہیں بخشے گا. سمجھ آئیے؟ دوسری طرف ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس کے اندر بھی وہی تفصیل ہے کہ جو حقوق اللہ کے متعلق جو گناہ کیے ہیں، مثلا شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اللہ ان گناہوں کو بخش دے گا، لیکن جو حقوق العباد کے متعلق گناہ ہے اللہ ان کو نہیں بخشے گا. سمجھ آئیے؟ ہاں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں من زائدہ ہے، کوئی مطلب نہیں، جس طرح ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد سب گناہ جتنے بھی ہوئے ہیں اسلام لانے سے پہلے سب کو کیا کر دے گا، بخش دے گا. لیکن اس میں جو صحیح نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جو حقوق اللہ کے متعلق گناہ ہے وہ اللہ بخشے گا، حقوق العباد کے متعلق جو گناہ ہے وہ اللہ نہیں بخشے گا. سمجھ آئیے؟ اب آپ حیران ہوں گے یہ کیا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، اس کے سابقہ گناہ چلو حقوق اللہ معاف ہو رہے، حقوق العباد کیوں نہیں معاف ہو رہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. دیکھو اگر کوئی بندہ کافر ہے، اگر یہ اصول بنا دیا جائے کہ بھئی حقوق اللہ معاف ہے، حقوق العباد بھی معاف ہے، یعنی اگر کسی نے قرضہ لیا کسی بندے سے، کسی بندے کو نقصان پہنچایا، قتل کیا، ٹھیک ہے، کوئی بندوں کے متعلق جو بھی ہے اس نے حق مارا، اب اگر یہ اصول بنا دیا جائے اسلام کے اندر کہ بھائی جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے، تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ کافر کہے گا چلو دل سے اسلام نہیں قبول کرتا، ویسے اسلام قبول کر لو، چلو یہ سارے حق کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. یہ تو کھیل تماشا بن جائے گا اسلام. اس وجہ سے یہی نظریہ مضبوط ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے وہ دے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دے گا. اگر اس نے حالت کفر میں کسی کو زبان کا نقصان پہنچایا، ہاتھ کا نقصان پہنچایا، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد معاف نہیں ہوگا بلکہ اس سے جا کے کیا کرے گا، معافی مانگے گا، اپنا حق معاف کروائے گا. سمجھ آئے گی؟ یہی نظریہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. آگے دیکھیں وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مؤخر کر دے گا تمہیں طرف ایک مقررہ مدت کے. بے شک اللہ کا مقررہ مدت جب آ گیا تو نہیں وہ مؤخر کرے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانو. اس آیت کی تفصیل ہے جی انشاءاللہ ہفتے والے دن میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، صدق اللہ. وہی جمعے والے دن کا اہتمام کریں. سمجھ آ گئی ہے جی؟ سورت یوسف جو شروع کی ہے یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی معلومات کے اندر اضافے کے لیے. 12:45 پہ تمام حضرات مسجد کے اندر پہنچ جایا کریں. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ